گرل فرینڈ کلچر کو فروغ کیا, اور آج بھی دیکھ لیں وہ پوری دنیا میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے. بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, اس کو اسلام نے حرام قرار دیا کہ یہ دوسری غلط انتہا ہے. ایک دوسرے سے دور رہنا بھی غلط, اور ایک دوسرے کے قریب آنا نکاح کے بغیر یہ بھی غلط ہے. اس کو زنا قرار دیا, ناجائز دوستیوں کو. ولا متخذات اخدان, اللہ نے فرمایا کہ تم کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے, اس کو اپنی فرینڈ نہیں بنا سکتے. متخذی اخدان, خدن کہتے ہیں چھپی ہوئی دوستیاں کو. تو دوستی چھپی ہوئی ہو, پہلے چونکہ برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا, چھپ کے دوستیاں کی جاتی تھی, آج کھلے عام کی جا رہی ہیں, تو یہ تو اور بڑا جرم ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی. تو ایک راستہ اللہ نے بیان کیا, فرمایا الا علی ازواجہم, وہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو نکاح کر کے عورت کی طرف پہنچتے ہیں, اور وہ عورت قابل ملامت نہیں ہے جو نکاح کر کے مرد کی طرف پہنچتی ہے. تو اسلام نے صرف ایک راستہ بیان کیا, اور وہی اعتدال کا راستہ ہے, دو انتہاؤں کے درمیان. اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ ایک انتہا کی طرف نکل گئے, انہوں نے زنا کو الاؤ کر دیا. اور آپ دیکھیں ولد الزنا, بچوں کی کس قدر کثرت ہے ان ملکوں میں, باپ کا پتہ نہیں چلتا, ڈی این اے سے باپ پکڑا جا رہا ہے. بہت سے بچے تو باپ کے بغیر ساری زندگی گزار دیتے ہیں, باپ کی شفقت اور اس کی تربیت سے محروم ہوتے ہیں. مائیں اکیلی پوری اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا. ایک انتہا یہ ہے. دوسری انتہا یہ کہ نکاح سے ہی دور بھاگتے ہیں. اسلام نے ان کے درمیان اعتدال قائم کیا اور فرمایا کہ نا 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 نا, اسلام دین فطرت ہے, تمہیں عورت سے دور رہنے کا حکم نہیں دیتا. یہ تو نیچر کے خلاف ہے. دنیا میں ہر مخلوق میں نر اور مادہ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ اور یہ اٹریکشن اس لیے تھوڑی اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, بلکہ اس کی تکمیل کی جائے. لیکن تکمیل کرنے کا ایک مہذب طریقہ ہے اور ایک غیر مہذب طریقہ ہے. غیر مہذب طریقہ ہے فحاشی, بے حیائی. مہذب طریقہ ہے نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کو پوری کرنا, کیونکہ نکاح سے رشتے وجود میں آتے ہیں اور زنا سے رشتے وجود میں نہیں آتے. میں اکثر خواتین سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ بھی, خواتین چاہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے, اس آزادی سے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. دیکھیے کوئی مرد اگر آپ کو بیوی بنا کے لاتا ہے, مرد پر کتنے حقوق آپ کے واجب ہو جاتے ہیں. اس نے ساری زندگی آپ کو کھلانا ہے, آپ کے علاج کا خرچہ, آپ کا نان نفقہ, آپ کی اولاد کی تربیت, آپ کی اولاد کی فیسیں, ساری زندگی کی ٹینشن. آپ اس کو ٹینشن کہیں یا ذمہ داری کہیں, لیکن بہرحال ہے ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے. پھر آپ کی ماں اگر گھر میں ملنے کے لیے آتی ہے, اس پر لازم ہے کہ آپ کی والدہ کا احترام کرے. آپ کے بھائی ملنے کے لیے آتے ہیں, اس پر لازم ہے آپ کے شوہر پر کہ آپ کا احترام کریں. اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھائی بیوی لے کر آؤ گے تو جہیز میں سالے بھی آئیں گے. آپ گرل فرینڈ میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی. گرل فرینڈ کے سسٹم میں مرد کے مزے ہوتے ہیں, مرد کی عیاشی ہوتی ہے, عورت کا استحصال ہے, عورت کا بیڑا غرق ہے. مرد اس عورت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس خواہش کی اس کو کوئی بھاری قیمت نہیں دیتا, نہ اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار, نہ اس کے رشتہ داروں کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. اور سب سے بڑے مرد کے مزے کیا ہیں کہ جب چاہے گا چھوڑ دے گا. نکاح کر کے جب بیوی لے کر آتے ہیں تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, اس کے پیچھے پوری فیملی ہے, پورا خاندان ہے, ساری دنیا کو پتا ہے یہ اس کی وائف ہے. گرل فرینڈ کو چھوڑنا 2 منٹ کا کام ہے, 2 منٹ کا کام. عورت کو ایسا بنا دیا ہے کہ ٹیشو پیپر کی طرح, کہ استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. گرل فرینڈ کلچر میں لڑکی جب تک جوان ہوتی ہے, مرد کے مزے ہیں اور وہ عورت پہ خرچ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اتنا تو نہیں جتنا بیوی پہ, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوٹاتا ہے. لیکن جہاں اس کی عمر ڈھلکنا شروع ہوئی, جہاں اس کا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہوا, مرد اسے ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا خوشنما, اور آپ یہ ڈبے کو دیکھیں سامنے کیسا خوبصورت طریقے سے ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے, لیکن استعمال کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں عورت کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اسی عورت کو بیوی بنا کے لے کر آتے ہیں, جیسے جیسے بیوی کی عمر زیادہ ہوتی ہے, آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں اس کی قدر و قیمت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی شریکہ حیات ہے کئی سالوں سے, تو وہ آپ کی وراثت میں حقدار ہے. گرل فرینڈ تو وراثت میں حقدار نہیں ہوتی. تو میں خواتین سے
ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اس آزادی میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے یا شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں جس میں آپ کو بھی پابند کیا اور مرد کو بھی پابند کیا کہ عورت کو اگر مرد کی طرف پہنچنا ہے نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, مرد کو عورت کی طرف پہنچنا ہے نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نکاح کے نظام میں مرد پابندیوں میں جکڑا جاتا ہے, عورت بھی پابندیوں میں آتی ہے لیکن کم, مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر میں مرد کی عیاشی ہے اور عورت کا استحصال ہے.